بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پشاور سے زیبا صدیق محترمہ نے سوال بھیجا ہے کہ شادی کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہر کسی کے لیے شادی کرنی لازمی ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ زیبا بہن، شادی کا حکم شریعت میں بڑا واضح ہے۔ بنیادی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا یعنی شادی کرنا میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے کو چھوڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر شادی ہر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اس کے شرعی حکم کے بارے میں کیا فرض ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے یا مکروہ ہے، مندوب ہے، مختلف احکام ہیں۔ اس بارے میں ذہن میں رکھیے کہ شادی کرنے کا حکم شریعت میں انسان کے کیفیات سے متعلق ہے۔ اگر ایک انسان صحت مند ہے، تندرست ہے اور شادی کرنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ بہت سارے مسائل سے اس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی انسان شادی کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو اور مالی طور پر بھی وہ اپنی ہونے والی اہلیہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جسمانی کیفیت کو بھی اور مالی اور فائنینشیل کیفیت کو بھی۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو خطرے محسوس کرتا ہے، اگر میں شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، اور وہ مالی استطاعت بھی رکھتا ہے، جسمانی استطاعت بھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے شادی کرنی لازمی ہے، فرض ہے، اس کو شادی کرنی چاہیے، واجب ہے یہ شادی، کیونکہ انسان اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہے، پریشانی میں ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان پر واجب ہے، لازمی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان شادی کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو شادی کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر شادی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جسمانی طور پر وہ اس کو کوئی کمزوری لاحق ہے، یا مالی طور پر وہ گھریلو اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہے اور کل زیادہ خطرے میں پڑنے کا امکان ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم فرض اور وجوب کا نہیں ہے، بلکہ جتنا وہ گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہیں محسوس کرتا ہے، اتنا ہی وہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، اور جو آدمی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، یعنی مالی طور پر کمزور ہے یا ذمہ داری اٹھانے کا اہل نہیں ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ ایسے مسلمان کو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ ایسے انسان کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بیٹا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ شادی کا شرعی حکم بنیادی طور پر سنت ہے، لیکن جوں جوں انسان کی ضرورت پیدا ہوتی ہے شادی کے لیے، اتنا ہی وہ حکم سخت ہوتا جاتا ہے، وجوب اور فرضیت تک پہنچ جاتا ہے، اور جوں جوں یہ خطرات کم ہو جاتے ہیں اور یہ انسان بغیر شادی گزارا کر سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کا حکم مباح کے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ چاہے تو شادی کر لے اور چاہے تو نہ کرے، لیکن اپنے آپ کا جائزہ ضرور لے کہ کیا وہ بغیر شادی کے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے گزار سکتا ہے، کسی اور کو نقصان دیے بغیر، اپنے آپ کو گناہ میں ڈالے بغیر وہ اپنی زندگی گزار لے گا، تو اس صورت میں اس پر نکاح فرض نہیں ہے، شادی کرنا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ حضور پاک کی سنت ہے، اور ہر نوجوان لڑکا یا لڑکی جو شادی کی استطاعت رکھتے ہوں ان کو شادی کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ کاموں میں انسانوں کو تیزی کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جوں ہی کوئی بچی جوان ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ اس کی شادی کا اہتمام کریں، اس کو اچھی جگہ دیندار فرد کے ساتھ اس کا رشتہ کرائے، تاکہ وہ آدمی دنیاوی لحاظ سے بھی اپنی زندگی ٹھیک گزارے اور آخرت کے حوالے سے دیندار مرد کے طور پر وہ اپنے گھر کو سنبھال بھی سکے۔ شادیاں کی جاتی ہیں بالعموم حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، سٹیٹس کی خاطر، اس لیے حضور پاک نے فرمایا ہے فعلیکم بالدین، اے نوجوانوں تمہیں دین کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس رشتے کے لیے تم جا رہے ہو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی دین کی کیا کیفیت ہے۔ اگر دینی لحاظ سے کوئی رشتہ کمزور ہے تو مال و دولت اور حسن و جمال کی وجہ سے یا سٹیٹس کی وجہ سے اس کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ مال و دولت بھی ختم ہونے والی چیز ہے، خوبصورتی بھی زائل ہونے والی چیز ہے۔ کوئی انسان زندگی بھر خوبصورت نہیں رہتا ہے، جوانی بدل جاتی ہے بڑھاپے میں، خوبصورتی بدل جاتی ہے بدصورتی میں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے،
اور انسان کے لیے جو کشش خوبصورتی کی وجہ سے کسی خاتون میں یا کسی مرد میں ہوتی ہے وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ المرأۃ تنکح لاربع، عورت کے ساتھ رشتہ کیا جائے 3-4 وجہوں سے۔ ان میں فرمایا خوبصورتی کی وجہ سے بھی رشتہ کیا جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھی رشتہ کیا جاتا ہے، اور خاندانی سٹیٹس کی وجہ سے بھی رشتہ کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں، زائل ہونے والی ہیں، ان کو دوام حاصل نہیں ہے۔ دوام حاصل ہے صرف انسان کے اخلاق، کردار اور دین کو۔ اگر ایک انسان اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اچھے سٹیٹس کا ہے تو وہ چاہے غریب خاندان کا ہو، وہ چاہے بہت زیادہ خوبصورت نہ بھی ہو، تو اس کا رشتہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، اور مسلمان کو رشتہ اسی صورت میں کرنا چاہیے۔ اس لیے زیبا بہن، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ شادی شرعی طور پر سنت ہے جناب رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی خود بھی کی ہے اور شادی کرانے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی فرضیت یا اس کے مباح ہونے کا حکم ہر شخص کے ذاتی حالات پر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی شادی کی ضرورت کتنی محسوس کرتا ہے اور شادی کی ذمہ داریوں سے کس حد تک عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے اور ضرورت محسوس بھی کرتا ہے تو یہ شادی فرض ہے اس کے اوپر۔ اگر ضرورت کم ہے تو اس کو وجوب کی طرف لے آئیے، وجوب سے نیچے آپ کو اس کو مستحب اور سنت کے مقام پہ رکھ دیجیے۔ اور اگر بالکل ہی یہ آدمی مستغنی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی کو مباح سمجھے۔ اگر ضرورت ہے تو شادی کر لے، ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے تو شادی نہ کرے۔ اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ صرف مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر لڑکی اپنے رشتے کو سنبھالا نہیں دے سکتی ہے تو اس کے لیے شادی کی ضرورت پھر نہیں ہے۔ لیکن انسان کی طبعی اور فطری جو ضروریات ہیں اس میں سے ایک شادی ہے، لہذا شادی پر توجہ دی جانی چاہیے، اور لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے شادی کے قابل ہونے کی صورت میں اور شادی کی ذمہ داریاں اٹھا سکنے کی صورت میں شادی کا اہتمام فوری طور پر کیا جانا چاہیے، تاکہ انسان اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا موقع ہی یا نوبت ہی نہ آئے۔ بكرة بيتسأل من كل أيام الصعب